اچھا تو آج بات کرتے ہیں گرمیوں کی چھٹیوں کی اور خاص طور پر جنوبی ایشیائی خاندانوں میں جو نانی کے گھر جانے کا رواج ہے۔ جی بالکل، اور ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ اس پورے تجربے کو بڑے دلچسپ بلکہ یوں کہیں کہ ہلکے پھلکے مزاحیہ انداز میں بھی دیکھتے ہیں۔ ہاں، یہ سالانہ رشتہ داروں کا اکٹھا ہونا، لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ ذرائع اس میں کچھ گہرائی بھی دیکھتے ہیں۔ جی، وہ صرف ملنے ملانے کی بات نہیں کرتے، وہ اس سالانہ رواج، اس کے ثقافتی پہلو اور خاص طور پر جو میزبان ہے نا، ماموں اور ممانی، ان پر جو بوجھ پڑتا ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اچھا۔ بلکہ ایک جگہ تو اسے موسمی جنگی علاقہ تک کہا گیا ہے، مطلب یہ کوئی عام چھٹیاں نہیں ہیں۔ او، جنگی علاقہ؟ یہ تو کافی سخت تشبیہ ہے۔ تو آئیے ذرا کھولتے ہیں اس منظرنامے کو۔ جی تو ہوتا یہ ہے کہ ہر سال گرمیاں آئیں اور بس خاندانوں نے پیکنگ شروع کر دی، نانی کے گھر کا رخ۔ ہاں، اور بیگ بھی ایسے بھرے ہوئے جیسے پتہ نہیں کیا لے کر جا رہے ہیں، اور بچے تو بس ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں کہ 2 مہینے لاڈ پیار اور وہ کبھی کبھار والی میٹھی ڈانٹ بھی ملے گی۔ بالکل، ایک پوری تیاری ہوتی ہے اس کی۔ لیکن آپ نے ماموں اور ممانی کا ذکر کیا، اصل کہانی ان کی ہے؟ دیکھیں، اصل میں جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ جو ساری خوشی اور رونق ہے نا، اس کے پیچھے ماموں یعنی نانی کے بیٹے اور ممانی ان کی بیوی کی ایک الگ ہی کہانی چل رہی ہوتی ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ ان کے اپنے پلان ہوتے ہیں، شاید کہیں گھومنے جانے کا سوچا ہو، مری کا، کہیں اور کا، وہ سب رہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان پر ذمہ داری آ جاتی ہے میزبانی کا میلہ سجانے کی۔ اب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، پانی کا کولر بھرنا، اضافی گدے تکیے ڈھونڈنا، ہم اور صبح 6 بجے اگر کوئی پوچھ لے بھائی چائے کب ملے گی، تو چہرے پر شکن بھی نہیں لانی، اور یہ کوئی 1 2 لوگ نہیں، بعض اوقات درجن بھر سے زیادہ۔ اور اس سب کے بیچ نانی اماں کا کیا کردار ہوتا ہے؟ نانی اماں تو جی اپنے تخت پر براجمان ہوتی ہیں، ان کی پوری توقع ہوتی ہے کہ ان کی بیٹیوں کے خاندان اور خاص طور پر داماد ان کی خوب آؤ بھگت ہو۔ یعنی ماموں اور ممانی ایک طرح سے میزبان نہیں بلکہ کسی ریزورٹ کی سٹاف کی طرح؟ بالکل، ذرائع کچھ ایسا ہی منظر کھینچتے ہیں جیسے کوئی فیملی ریزورٹ ہو جہاں تنخواہ کم، کام زیادہ، اور مسکرانا تو جیسے نوکری کا حصہ ہے۔ یہ تو بڑا دلچسپ پہلو ہے۔ اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ ذرائع بتاتے ہیں کہ نانی کا جو پیار اور توقعات ہے نا، وہ گھر میں مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہوتی ہیں۔ اچھا، کیسے؟ جیسے بیٹیوں سے کہیں گی ارے تم تھک گئی ہوگی، آرام کرو، ممانی ہے نا وہ کر لے گی سب۔ بیٹے یعنی ماموں سے فرمائش ہوگی بھائی فریج خالی ہو گیا ہے، ذرا تازہ دہی تو لے آؤ۔ ٹھیک۔ اور بہو یعنی ممانی، ان کو ہدایت ملے گی سالن میں مرچیں تیز تھیں آج، میرے بچوں کے لیے ذرا ہلکا بنایا کرو۔ اوہو۔ اور داماد جی، ان کے لیے تو بس بیٹا آپ تھک گئے ہوں گے سفر سے، آپ بس لیٹ جائیں، آرام کریں۔ یہ فرق بہت واضح ہوتا ہے۔ یہ تو واقعی قابل غور ہے۔ اور ممانی بچاری، ان کی کیا حالت ہوتی ہے وقت کے ساتھ؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کی حالت ہفتہ بہ ہفتہ بدلتی ہے۔ پہلا ہفتہ شاید جوش و خروش ہو، دوسرے ہفتے آنکھوں کے گرد ہلکے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، تیسرے ہفتے تک تو وہ میزبان موڈ جو ہے نا وہ جواب دینے لگتا ہے۔ کسی کو کم چکنائی والا دودھ چاہیے، کسی کو کڑک چائے پینی ہے، کسی کو کچھ اور۔ سمجھ گیا۔ اور چوتھے ہفتے کا منظر تو ذرائع نے کچھ یوں کھینچا ہے کہ وہ شاید کچن کے کونے میں کھڑے ہو کے خود سے پوچھ رہی ہوتی ہیں کیا میں بس 5 منٹ رو لوں؟ ہائے اللہ! اور ماموں صاحب، وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں اس دوران؟ ماموں کو ذرائع خاموش سپاہی کہتے ہیں، وہ بیچارے تو فل ٹائم ڈرائیور بن جاتے ہیں، ایئرپورٹ سے پک اینڈ ڈراپ، ہاں یہ تو ہوتا ہے۔ بازار سے برف لانا، سودا سلف لانا، بچوں کو پارک لے کر جانا، اور جب کبھی وہ بیچارے 2 منٹ بیٹھنے لگیں آرام کرنے تو کہیں نہ کہیں سے آواز آ جاتی ہے بھائی جان ذرا وہ گیس کا سلنڈر چیک کر لینا۔ اور ان کے اپنے گھومنے پھرنے کے منصوبے؟ وہ تو بس منصوبے ہی رہ جاتے ہیں۔ ذرائع میں ذکر ہے کہ اگر وہ کہیں سوات جانے کا ارادہ ظاہر کریں تو نانی کہتی ہیں تم چلے جاؤ گے، مہمانوں کو کون دیکھے گا، یہ تمہارا فرض ہے۔ فرض، یہ لفظ بہت اہم ہے یہاں۔ جی بالکل، یہ فرض کا تصور ہی تو ہے جو ان پر یہ سارا بوجھ ڈالتا ہے۔ ذرائع میں ایک اور منظر بھی تھا نا، وہ داماد جی والا؟ ہاں، وہ بڑا مزے کا ہے کہ داماد جی آرام سے بیٹھے ہیں، اے سی کا ریموٹ ہاتھ میں ہے، اور پوچھتے ہیں بھائی صاحب کوئی ٹھنڈا ونڈا ملے گا؟
اور ماموں کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ بس ماموں کا بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے اس لمحے. ظاہر ہے وہ بیچارہ صبح سے بھاگ دوڑ کر رہا ہوتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اصل میں اس سارے دباؤ کو ظاہر کرتی ہیں. بالکل. خیر پھر اگست آ جاتا ہے، مہمانوں کی واپسی کا وقت. ہاں، اور جب سب چلے جاتے ہیں تو گھر میں ایک عجیب سی خاموشی، ایک سناٹا چھا جاتا ہے. جی، فریج خالی، پانی کی ٹنکی بھی جواب دے رہی ہوتی ہے اور آدھے ٹپرویئر تو ساتھ ہی چلے جاتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے. تو پھر ماموں اور مامانی کیا کرتے ہیں؟ ماموں بیچارے تھک ہار کر صوفے پر گر جاتے ہیں، مامانی اپنا ایپرن اتارتی ہیں اور شاید ذرائع کے مطابق وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے ہیں اگلی گرمیوں میں نا ہم ضرور کہیں چھٹی پر جائیں گے. لیکن کیا وہ جا پاتے ہیں؟ ذرائع تو یہی اشارہ دیتے ہیں کہ وہ اگلی گرمیاں شاید نہیں آتی. یہ چکر چلتا رہتا ہے. تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ جو گرمیوں کا سالانہ اجتماع ہے یہ بظاہر تو بڑا خوشگوار ہے، خاندانی محبت کا اظہار ہے. جی، لیکن اس ظاہری تصویر کے پیچھے میزبانوں کی، خاص طور پر ماموں اور مامانی کی خاموش قربانیاں ہیں اور وہ فرض کا بوجھ ہے جو وہ اٹھائے ہوئے ہیں. بالکل. اور یہیں سے وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو فرض کی روایت ہے جو خاندان کے کچھ لوگوں پر اتنا زیادہ بوجھ ڈال دیتی ہے، کیا یہ وقت کے ساتھ بدل رہی ہے یا یہ ایسے ہی نسل در نسل چلتی رہے گی؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جس پر سوچنا چاہیے.